میں ہوں ریحان آفاق اور سنا رہا ہوں محمود صدیقی کی مختصر کہانیاں۔ پہلی کہانی ہے کالے بال۔ روزانہ کی طرح آج شام بھی وہ چھت پر چلا گیا۔ پتنگ اور ڈور اس کے ہاتھ میں تھی۔ حسب معمول اس نے پتنگ ہوا میں لہرا دی جو اس کی انگلیوں کے اشارے پر ادھر سے ادھر ہچکولے کھانے لگی۔ پتنگ کے ہچکولے نے قریب کی ایک چھت پر غوطہ لگایا کہ اچانک ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا اور خون کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔ پلک جھپکتے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے ڈور چھوڑی، خون نکلنے کی جگہ کس کر ہتھیلی رکھی اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ نیچے پہنچ کر اس نے بہن سے مدد طلب کی۔ چند لمحوں بعد اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ دوسرے دن وہ چھت پر نہ گیا، اپنے کمرے میں ہی لیٹا رہا۔ ابھی اس نے کروٹ ہی لی تھی کہ اس کے والد کے شور مچانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو اس کے والد کے سر سے خون جاری تھا۔ انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت، بھائی اگر میں پرانی یادیں تازہ کرنے چھت پر چلا گیا اور پتنگ اڑانے لگا تو کون سی قیامت آ گئی؟ میں نے کہا، ابا جان، میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ بالوں کو کالا مت کیا کیجیے۔ دوسری کہانی جرائم پیشہ۔ اس نے اخبار کی تمام سرخیاں پڑھ ڈالیں۔ ڈاکے، چوری، اغوا، اسمگلنگ، کار اور موٹر سائیکل لفٹنگ، غرض ہر قسم کی خبریں اخبار میں چھپی تھیں۔ لیکن گزشتہ رات سماجی برائیوں کے خلاف منعقد ہونے والی تقریب میں اس کی صدارتی تقریر کا کوئی ذکر تک نہ تھا، جبکہ تقریب میں صحافی بھی موجود تھے۔ اس نے سوچا شاید اس لیے کہ نہ تو وہ MP بن سکتا ہے، نہ MNA، نہ وزیر، نہ افسر۔ کاش وہ جرائم پیشہ ہوتا۔ تیسری کہانی فلیٹ۔ وہ آج بہت خوش تھا کہ گزشتہ 1 سال کی محنت رنگ لائی اور بالآخر اس سے ملاقات ہو گئی۔ سائرہ نے پہلی ہی ملاقات میں خلوص و محبت کا ایسا مظاہرہ کیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گزشتہ 1 سال 365 دن اس نے سائرہ سے ٹیلی فون پر بات کی، لیکن اس سے ملاقات نے تمام بوریت ختم کر دی۔ وہ انہی خیالات میں گم سیڑھیاں چڑھتا گیا اور جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، اس کے فلیٹ کے بائیں جانب والے فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ سائرہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کے منہ سے بیک وقت ایک ہی لفظ نکلا، آپ؟ چوتھی کہانی ہے تحفہ۔ جب جب پھول کھلتے ہیں اس پر دیوانگی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس کے گلدان میں پھولوں کا ایک گلدستہ لگا ہوا ہے جسے برسوں پہلے کسی نے اس کی محبت کی پہلی سالگرہ پر اسے تحفے میں دیا تھا۔ پھر وہ ملک سے ہزاروں میل دور اجنبیوں کے دیس چلی گئی۔ یہ یہاں اس لیے پریشان ہے کہ اس نے اسے محبت کا تحفہ دیا تھا جو ہر موسم میں تازہ رہتا ہے۔ وہ تو سارا سال دیوانگی میں گزارتی ہوگی۔